وہ دیکھ لو، وہ آدھا بھٹی اور آدھا بٹ ہے، وہ لاہور کا گنڈا، وہ لاہور کا پرلے درجے کا میراثی، اپنی بہنیں نچا کے پیسے کمانے والا، اپنی بیوی دکھا کے پیسے کمانے والا، اپنی بوڑھی ماں کو نچا کے پیسے کمانے والا، اور بدبخت باپ کو لوگوں کے سامنے ٹھمکے لگوا کے پیسے کمانے والا، جس نے پہلے 295 کی خلاف ورزی کی، ناموس رسالت کو چیلنج کیا، پھر اس کے بعد بکواس کرتا ہے، کہتا ہے یزید کی جد پہ لعنت کر رہا ہے۔ یزید کی جد کون ہے؟ امیر معاویہ۔ یزید کی جد کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہما۔ لعنت کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ چیک کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے رجب بٹ کوئی چیز ہے، رجب بٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا فتنہ ہے جو ان چیزوں کو ہوا دے کے علماء کرام دینداروں کو دہشت گرد خطرناک قرار دلانے کے لیے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، تاکہ لوگ اس کو قتل کریں، اس کو ماریں، اور اس کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کریں، اور ہم دنیا کے اندر یہ ہوا اڑائیں کہ پاکستان کے اندر بہت لوگ دہشت گرد سخت ہیں، بالکل ہیں۔ یاد رکھو، ہمیں وہ بات کرنے لگا ہو کہ شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے اور کچھ کمزور دل در بھی جائے، لیکن سن لو، جو بھی ناموس رسالت پہ انگلی اٹھائے گا اس کے لیے ہم دہشت گرد ہیں۔ ہاں بھی ایگری ہو سکتے، اور جو بھی صحابہ کی عظمت پہ گالی دے گا، بکواس کرے گا، اس کے لیے ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم کسی کا احترام نہیں کریں گے۔ سن لے سارے اوپر سے لے کے نیچے تک، تمہارا سپریم کورٹ اللہ کی قسم صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق اور اس کے مقابلے میں ہمارے جوتے کی نوک بھی کرتے رہو۔ تم نے جو کرنا ہے تو انہیں دالا لگانے لگا جو مرضی ہو، تم نے کیا سمجھا؟ ہم مر سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموس میں کبھی سوتے بازی نہیں کریں گے۔ وہ بھاگ گیا۔ ابھی تو 2-4 علاقوں کے اندر FIR ہوئی ہے، گرفتاری کے برانڈ نکلنے والے تھے، بتانے والوں نے اسے بتایا جا بھاگ جا یہاں سے، وہ یہ پاکستان غیرت والوں کا ملک ہے، حیا والوں کا ملک ہے، اور صحابہ کے جان نثاروں کا ملک ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ وہ دم دبا کے بھاگا دبئی، اور پھر اس سے آگے نکلتا نکلے گا، لیکن پاکستان میں اس کا سر عام پھرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور پوری ذریت، پوری رافضیوں کی ذریت، ان کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ صحابہ کے جان نثار زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ صحابہ کے لیے اپنی جانوں کو نثار کرتے رہیں گے۔